ہاں جی، انسانوں کی نفسیات کے بارے میں یہ 5 باتیں مجھے بڑی دیر سے سمجھ آئی ہیں. کاش یہ باتیں میں زندگی میں بہت پہلے سمجھ جاتا. پہلی بات، کوئی بھی ہمیشہ مصروف نہیں ہوتا. بات صرف اتنی ہے کہ آپ ان کی پرائیورٹی لسٹ میں کس نمبر پر. دوسری، انسان خود بہتر انسان بننے کی بجائے کسی دوسرے بہترین انسان کی تلاش میں رہتا ہے. تیسری، لوگوں کی باتیں آپ کے کردار کا فیصلہ نہیں کرتی اور آپ کی تعلیمی اسناد پر لکھے گریڈز آپ کی کامیابی کا فیصلہ نہیں کرتے، وہ نہیں ڈیفائن کر سکتے. چوتھی، انسان اپنے دکھ سے اتنا دکھی نہیں ہے جتنا دوسرے کے سکھ سے دکھی ہے. پانچویں اور آخری، کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے، کامیابی یہ ہے کہ آپ کتنے خوش ہو. ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ مرد پورے جہان کی عورتوں سے خوش ہوگا لیکن اپنی بیوی سے نہیں ہوگا، اور عورت کو لگے گا کہ دنیا جہان کے مرد اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہیں لیکن بس میری ہی قسمت پھوٹی ہے، میری ہی قسمت خراب نکلی ہے. لیکن کیوں؟ کیونکہ ہم جب رشتے بناتے تو کیا دیکھتے ہیں؟ واٹ وی لک فور. کریئر، بڑا گھر، بڑی گاڑی، سٹیٹس، یہی نا، رائٹ؟ اور یہ سب کیوں دیکھتے ہیں؟ تاکہ سکون کی زندگی گزر سکے. سو واٹس دا پرابلم ناؤ؟ دیکھیے، ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سکون اس میں ہے کہ ایک مرد ایک عورت کو کیسے ٹریٹ کرتا ہے، اس کے دل میں عورت کا کیا مقام ہے، اس کی پرورش کیسے ہوئی ہے، وہ کتنا مخلص ہے، کتنا محنتی ہے، اس کے گولز کیا ہیں، پلانز کیا ہیں، وہ قابل اعتماد کتنا ہے، اس کی تربیت کیسے ہوئی ہے. یاد رکھیے گا، بڑے بڑے محل، بڑی بڑی گاڑیاں انسان کے سکون کی ضمانت نہیں ہوتی. سب سے زیادہ نیند کی گولیاں انہیں بڑے گھروں میں کھائی جاتی ہیں، پتہ ہے. ایک مرد سے شادی کرتے وقت یہ دیکھیے گا کہ وہ ہمیں کتنی اہمیت، کتنی عزت، کتنا مقام دیتا ہے. ایک عورت سے شادی کرتے وقت یہ دیکھیے گا کہ وہ کیا چھوڑ کر آ رہی ہے. اکثر پوچھا جاتا ہے جی دلہن کیا لائی ہے، کاش یہ پوچھا جاتا کہ وہ کیا کیا چھوڑ کر آئی ہے. جوائنٹ فیملی، جوائنٹ فیملی میں مل جل کر رہنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک بندے کے ذمہ گھر کے سارے کام لگا دیے جائیں اور باقی سب اپنے اپنے کمروں میں آرام سے بیٹھے رہیں. جوائنٹ فیملی کا مطلب ہوتا ہے کہ سب اپنے اپنے حصے کے کام کریں، سب کو اپنے اپنے حصے کی پرائیویسی دی جائے. اور ہاں سنو، جوائنٹ فیملی مطلب جاڑے کی سردی میں چائے کے ٹیبل پر سب ساتھ ہوں، خوشی اور غم میں ایک ساتھ ہوں، اور درد میں ہم درد بنے، سر درد نہ بنے. یہ ہوتی ہے جوائنٹ فیملی. نہ جانے ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کوئی اچانک سے ہماری زندگی میں آتا ہے، ہمارے ساتھ بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنا پورا وقت، اپنی پوری توجہ لیے ہمارے پیچھے پیچھے پھرتا ہے، اور پھر جب ہم اس کے عادی ہو جاتے ہیں تب اس کی محبت اکتاہٹ میں بدل جاتی ہے. سارا سارا دن، ساری ساری رات چلنے والی کنورسیشن سمٹ کر صرف ہیلو، ہائے، ہاں بیزی ہوں، اچھا بعد میں بات ہوتی ہے، یہاں تک محدود ہو جاتا. جہاں ہمارے میسیجز کا سیکنڈز میں جواب دیا جاتا تھا، اب وہاں ایک رپلائی پانے کے لیے بہروں انتظار کرنا تھا. جب ہمیں ان کی عادت ہو جاتی ہے نا، وہ ہم سے اکتانے اور کترانے لگتے ہیں، تب دوسرے لوگ ان کو ضروری لگنے لگ جاتے ہیں. وہ ہمارے سامنے مصروف رہنے کا بہانہ بنا کر گھنٹوں آن میں رہتے ہیں، جہاں وہ اپنی محبت کا یقین دلانے کے لیے ڈھیروں تعویلیں گھڑا کرتے تھے نا، اب جب ان سے وقت مانگا جائے تو ان کی بے شمار مجبوریاں نکل آتی ہیں. کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے کہ اگر وہ اتنے ہی مجبور تھے، اتنے ہی مصروف تھے، تو ہماری زندگی میں آئی ہی کیوں؟ نہ وہ آتے اور نہ ہمیں ان کی عادت ہوتی.